نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق الله العظيم. سچائی اور جھوٹ، سچ اور جھوٹ، اس عنوان کو مزید سمجھانے کے لیے چند ایک باتیں ان آیات کریمہ میں بیان فرمائیں. نمبر 1، انسان کی اللہ کی ذات کے حوالے سے ناشکری کا جو پہلو ہے اس کو بیان کیا گیا، شکر گزاری کا فائدہ بیان کیا گیا، ناشکری کا نقصان بیان کیا گیا. دوسری بات، انسان کی جبلت کو بیان کیا گیا کہ انسان فطرتاً کیسا ہے، اسے خیر ملتی ہے رب کو بھول جاتا ہے، شر ملتا ہے تکلیف ہوتی ہے تو رب کو یاد کرتا ہے. نمبر 3، علم اور جہالت دونوں کے درمیان فرق بیان کیا گیا ہے کہ جو علم والا ہوتا ہے، جو علم سے نا آشنا ہوتا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. چوتھی بات ارشاد فرمائی گئی کہ اللہ کے بندوں کو تقوی پر اہتمام کرنا چاہیے، تقوی کا اہتمام کرنا چاہیے. پانچویں بات، ہجرت کے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ ہجرت یہ اللہ کی طرف سے ایک اجر اور ثواب کا عمل ہے. یہ خلاصہ ہے ان آیات کریمہ کا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر. دیکھیے، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر، یہ پہلا حصہ ہے. کیا فرمایا؟ اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں کرتا. کیا معنی یہ ہے کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ کو اس ناشکری کا نقصان کوئی نہیں ہونا. اللہ کی ایک رضا ہے، اللہ کی ایک منشا ہے، اور وہ منشا یہ ہے کہ میرے بندے میرا شکر ادا کریں. اب شکر ادا کیوں کریں؟ کیا اس سے، اس شکر ادا کرنے سے اس کی بڑائی میں، اس کی کبریائی میں کوئی اضافہ ہو جاتا ہے؟ نہیں. وہ چاہتے یہ ہیں کہ میرے بندے میرا شکر ادا کریں تو میں ان پر اپنی رحمتیں برسا دوں، میں راضی ہو جاؤں ان سے. گویا اللہ بندوں سے شکر کے طلبگار ہیں، بندوں کے فائدے کے لیے. اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کو کوئی فائدہ. اگلی بات، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، پھر فرمایا اور اگر شکر کرو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرے گا. یوں نہیں کہا شکر کرو گے تو اپنے لیے پسند کرے گا، نہیں، پھر بھی پسند تمہارے لیے کرے گا. ناشکری کرو گے تو یہ تمہاری ناشکری اللہ کو نقصان نہیں دے سکتی، لیکن اللہ اس کو پسند نہیں کرتے تمہارے لیے. ولا یرضی لعباد، اپنے بندوں کے لیے اللہ اس عمل کو پسند نہیں کرتے. اور اگر شکر کرو گے تو یہ عمل تمہارے لیے اللہ پسند کرے گا. کیا معنی ہوا؟ معنی یہ ہوا کہ ناشکری سے نقصان تمہیں ہوگا، شکر گزاری سے فائدہ تمہیں ہوگا. اللہ کو نقصان کوئی نہیں، اللہ کو فائدہ کوئی نہیں. وہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز.
انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید. تم فقیر ہو، اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعریفوں والا ہے. ان تشکروا یرضہ لکم قل ان لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہارے لیے اپنی نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے. یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمن میں سمجھائی. تو گویا شکر گزاری یہ اسلام کے اہم ترین اصولوں میں سے ایک اصول ہے، اہم ترین شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. یہ ایسی اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت ہے کہ جب انسان کو یہ نعمت مل جاتی ہے تو بڑی بڑی آزمائشیں، بڑی بڑی تکلیفیں، بڑی بڑی مصیبتیں بھی اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہیں، کچھ بھی نہیں رہتی، کیونکہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہے. وہ چھوٹی تکلیف کے سامنے اپنی بڑی تکلیف کو تصور کر کے اس چھوٹی تکلیف کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ موت کے سامنے اس ٹانگ کے ٹوٹنے کو کچھ نہیں سمجھتا. اس کی آنکھ خدا نخواستہ ضائع ہوتی ہے تو وہ آنکھ کے ضائع ہونے کو بالکل اندھا ہونے کی بنسبت چھوٹا سمجھتا ہے. وہ چند روپے کے گاڑی کے نقصان کو اموات اور ہلاکت اور پورا مال و اسباب کے لٹ جانے سے چھوٹا سمجھتا ہے. وہ دنیاوی نقصان کو اخروی نقصان سے چھوٹا سمجھتا ہے. وہ مال کے نقصان کو اعمال کے نقصان سے چھوٹا سمجھتا ہے. اس لیے وہ شکر کرتا ہے. یہ اللہ تیرا شکر ہے، بڑی مصیبت سے بچا لیا. اب یہاں دیکھیے شکر کی نعمت کی برکت سے اللہ نے اس کو پستی سے بلندی پہ اٹھا دیا. یہ ہے شکر کا فائدہ. ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے گزر چکا پچھلی سورہ مبارکہ میں. کیا ہے؟ صبر ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ہے. جس حال میں اللہ سے راضی ہے. اللہ ہمیں بھی اپنی ذات سے رضا، اپنی ذات کی رضا نصیب فرمائے اور اپنی نعمتوں پر شکر گزاری کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھیے اگلی بات فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. کیا مانا؟ آخرت کا تعلق اعمال سے ہے اور اعمال ایک دوسرے کے نہیں اٹھائے جا سکتے. اعمال ایک دوسرے کے، لوگوں اعمال کرتے ہوئے خیال رکھنا کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اشارہ دوسری طرف بھی ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا، ماں بیٹے کی، بیٹا ماں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. قیامت کے دن مجرم کہے گا کاش کہ مجھے جہنم سے بچا لیا جائے اور میرے بدلے میں میرے سارے خاندان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے. ماں کو، باپ کو، بیوی کو، بیٹوں کو، اولاد کو، ہر چیز کو جہنم میں پھینک دیا جائے، مجھے جہنم سے بچا لیا جائے. قیامت کے دن یہ آرزو کرے. اس لیے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ. یہ ساری باتیں ہمارے سامنے تفصیل سے گزرتی رہتی ہیں. چلیے ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. پھر تمہیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے. اعمال کو سوچ سمجھ کے کرو، کل قیامت کے دن وہاں کوئی کسی کا وزن نہیں اٹھائے گا. تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں بتا دے گا. کیا کیا کرتے رہے ہو؟ دن کے اجالے میں کیا عمل کرتے رہے ہو، رات کی تاریکی میں کیا کیا حرکتیں کرتے رہے ہو، تنہائی میں کیا کچھ کیا ہے اور لوگوں کے سامنے کیا کچھ کیا ہے. خلوت جلوت ہر حال کو اللہ جانتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور. بے شک وہ تو دلوں کی پوشیدہ باتوں تک سے آگاہ ہے. ایک بات ہو گئی، اللہ کو شکر گزاری اور ناشکری میں سے کون سی چیز پسند ہے؟ شکر گزاری پسند ہے. گویا شکر گزاری یہ سچائی ہے اور ناشکری کیا ہے؟ جھوٹ ہے. اللہ کو سچ پسند ہے، جھوٹ پسند ہے. اگلی بات وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ. انسانی فطرت. اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتا ہے. منیباً الیہ، اس کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے پوری توجہ سے. اور یہ بات ہم سورہ عنکبوت میں پڑھ چکے ہیں. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، کشتی اچکولے کھاتی ہے، ڈگمگاتی ہے، تو اس وقت کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالصتاً اللہ کو پکارتے ہیں. تب کوئی حبل، کوئی لات، کوئی عزا، کوئی منات، کوئی معبود آسمان کا، زمین کا، زمین سے نیچے کا، پتھر، شجر، حجر، انسان، جانور، کوئی ان کو معبود یاد ہے. اس وقت صرف کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. بس جب اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو اس سمندر کی طغیانی سے بچا کر خشکی پر لا کھڑا کرتے ہیں. اذا هم يشركون، اچانک مشرک بن جاتے ہیں. پہلے موحد کامل بن جاتے ہیں مصیبت کے وقت، اور جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو مشرک بن جاتے ہیں.
یہی یہاں پر بھی وہی فطرت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کی طرف دل سے رجوع کرتے ہیں. ثم اذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو الیہ من قبل. اللہ اکبر. پھر جب وہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دیتا ہے یعنی اس انسان کو, تو جس کام کے لیے پہلے اس کو پکارتا تھا, یعنی انسان مصیبت میں جب جس کام کے لیے پکارتا ہے, کون سے کام کے لیے؟ اس مصیبت سے نجات کے لیے. اب اللہ فرماتے ہیں اسے بھول جاتا ہے, یعنی اس مصیبت کو ہی بھول جاتا ہے. جب مصیبت کو بھول گیا, مصیبت کو ٹالنے والے کو ہی بھول گیا. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ. دوسرا جو ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس پیش آمدہ مصیبت کو اور اس حالت کو بھول جاتا ہے. ایک تو یہ اس کی طرف سے ناشکری کا عمل ہے. پھر ناشکری پر ناشکری یہ ہے کہ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا, کہ اللہ کا شریک بنانے لگ گیا. اللہ کا وہ جی ہوا کے تپیرے نے کشتی کا رخ ادھر موڑ دیا تو ہم بچ گئے. وہ جی دیکھیں طوفان تھم گیا, اور تھما اس لیے کہ فلاں 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 جو ہے وہ نظام مملکت ایسے چلا, سائنسی طور پہ سوچنے لگ گیا نا, ہواؤں کا رخ ادھر سے نہیں ادھر سے آنا شروع ہوا, بچ گیا. وہ جی ملا نے بڑی ہوشیاری سے کام لیا, بچ گیا. اور یہ کیپٹن نے بڑا جو ہے وہ ہمت اور جرأت سے کام لیا اور عقل اور بصیرت سے کام لیا, بچ گیا. اب وہ جو بچانے والا ہے اس کی طرف دھیان نہیں جا رہا. ایک تو اس مصیبت کو بھول جاتا ہے, دوسرا یہ کہ اللہ کے ساتھ شریک ہے, یعنی اس مصیبت سے نکالنے والا اللہ تھا, یہ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر کو اس کی جگہ پہ کھڑا کر دیتے ہیں. لیضل عن سبیلہ. اور یہ شرک کیوں کرتا ہے, ناشکری کیوں کرتا ہے؟ ایک تیسری وجہ بھی بیان, ناشکری کی ایک تیسری صورت بیان کی. تیسری صورت یہ بیان کی ہے کہ خود صرف گمراہ نہیں ہوتا, اللہ کو بھولتا نہیں, بلکہ یہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکنے کا سبب بھی بنتا ہے. مثال کے طور دیکھیے, یہ ایک پارٹی کا سربراہ ہے, یہ گمراہی کرے گا تو پارٹی کے لوگ بھی گمراہی کریں گے. یہ قوم کا قبیلے کا سربراہ ہے, یہ غلطی کرے گا تو اس کے ماتحت لوگوں کے الناس علی دین ملوکہم, لوگ اپنے بڑوں کے ماتحت ہوتے ہیں, ان کے دین پہ چلتے ہیں, ان کے نقش قدم پہ زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے نہیں, میں اس کو پسند کرتا ہوں, جو یہ کرے گا وہی میں کروں گا. یہی ہو رہا ہے دنیا میں. میرا پسندیدہ آدمی دنیا جہان کا غلیظ ترین آدمی ہوگا, لیکن میری نظر میں وہ بہت اچھا ہے. میرا ناپسندیدہ آدمی وہ شاید ولی اللہ ہو, لیکن چونکہ مجھے پسند نہیں تو میری نظر میں وہ غلیظ ترین آدمی ہے. یہی آج کانسیپٹ چل رہا ہے. ہر آدمی کا کانسیپٹ ہی, پارٹی میری ہے تو میرے پارٹی کا آدمی کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا. میرے مسلک کا ہے تو کبھی غلط نہیں ہو سکتا. میرے علاقے کا ہے تو غلط نہیں ہو سکتا. میری قوم کا ہے, برادری کا ہے تو غلط نہیں ہو سکتا. میرے ملک کا ہے تو غلط نہیں ہو سکتا. یہ جو تصورات ہیں نا, ان تصورات نے ہمیں ناکامی اور نامرادی کی دلدل میں پھنسا دیا ہے, جہنم کے کنارے پہ کھڑا کر دیا ہے. خیر اور شر کو پہچان نہیں چھوڑ دیا ہے, اچھے اور برے میں تمیز چھوڑ دی ہم نے, حلال حرام کا فرق چھوٹ گیا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ آدمی جو مصیبت میں ہوتا ہے اس کی جبلت یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرتا ہے. مصیبت سے چھٹکارا پاتا ہے تو مصیبت کو بھی بھول جاتا ہے, چھٹکارا دینے والے کو بھی بھول جاتا ہے. بلکہ بھول جانا تو الگ بات ہے, وہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک سمجھتا ہے. اب وہ مصیبت سے چھٹکارا دینے والا کسی اور کو سمجھتا ہے. یہ تو تیسری ناشکری کا عالم یہ ہے کہ یہ صرف خود ہی گمراہ نہیں ہوتا بلکہ یہ دوسروں کی گمراہی کا سبب بھی بنتا ہے, جس کی میں نے چند مثالیں دی ہیں. اب ایک مثال اور بھی سمجھ لیجئے کہ یہ دوسروں کو ترغیب دیتا ہے, بھائی یہ کام کر لو تو تم کامیاب ہو. چھوڑو مولویوں کی باتوں کو, چھوڑو ان نعوذ باللہ قرآن حدیث کی باتوں کو. اس طرح کے تصورات کو یہ پیش کرتا ہے. نتیجتاً کیا ہوتا ہے, وہ خود بھی گمراہ تو ہے ہی ہے, دوسروں کو بھی گمراہی کا سبب بنتا ہے. قل تمتع بکفرک قلیلا, کہہ دیجئے اے نعمت کی ناشکری کرنے والے انسان, بکفرک قلیلا, اپنی ناشکری سے تھوڑا فائدہ اٹھا لے, دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے. انک من اصحاب النار, ہمارا فیصلہ تیرے لیے یہ ہے پھر تو دوزخیوں میں ہی ہوگا, انجام تیرا دوزخیوں. دو باتیں ہو گئی جی. تیسری بات یہ ہے کہ یہاں یہ سمجھایا گیا ہے کہ وہ شخص جو رات کی تاریکی میں اللہ کو اٹھ کر کے گڑ گڑا کر کے آنسو بہا کر کے منانے کی کوشش کرتا ہے, وہ اور رات کو خراٹے لینے والا ناشکرہ انسان, عام مومن نہیں, ناشکرہ انسان, کفر کی حالت میں سونے والا اور ایمان کی حالت میں سو کر جاگ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا, دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. پھر اس کو دوسرے انداز میں یوں کہہ لیجیے کہ کیا اللہ کے احکامات کی تابعداری کرنے والا اور اس کی نافرمانی کرنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے. اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا پیکر بننے والا اور اللہ کے سامنے تکبر کرنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے. اس ایسے ہی
علم والا اور علم کے سے تہی دامن دونوں برابر ہو سکتے نہیں، اس لیے کہ جس کے پاس علم ہوگا وہ حقیقتاً اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، جس کے پاس علم نہیں وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں۔ اب اس علم سے مراد یاد رکھیے یہ معلومات نہیں ہے، معلومات تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، یا علم سے مراد کیا ہے؟ معرفت الہی، معرفت جس نے اپنے رب کو پہچانا، جس نے اللہ کو پہچانا، اللہ کے نبی کو پہچانا، اللہ کی شریعت کو پہچان لیا، وہ اور نہ پہچاننے والوں کو برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ یہ بات اس آیت کریمہ میں سمجھائی گی۔ امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربه، بلا وہ مشرک اچھا ہے جس کا تذکرہ پیچھے گزرا، یا پھر وہ شخص جو رات کے وقتوں میں زمین پر پیشانی رکھ کر اور کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، صحابی رسول ہیں، آخری وقت ہے، نزع کی کیفیت طاری ہونے لگی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی عیادت کے لیے گئے تو ان سے پوچھا کہ اس وقت آپ کیا محسوس کرتے ہیں، دل کی کیفیت سمجھ لیں کیا ہے؟ تو صحابی رسول نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ کا خوف دل میں لیے بیٹھا ہوں۔ صحابی رسول جنت کا مصداق لوگ، اور ہم اپنی نمازوں پہ اتراتے ہیں، کہتے ہیں اپنے اعمال پر اللہ کا خوف دل میں لیے بیٹھا ہوں اور اس کی رحمت کو دیکھ کر اس سے امید لگائے بیٹھا ہوں۔ اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو ڈرتا ہوں، اس کو دیکھتا ہوں تو رحمت کی امید۔ اب اللہ کے رسول نے جو بات آگے فرمائی نا، وہ میرے اور آپ کے لیے بڑی زبردست ہے، شرط ہے کہ اس کیفیت میں ہوں تو، سرسری نہیں۔ کیفیت کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس چیز سے ڈرتا ہے اس چیز سے اللہ بچا نہ لے، جس چیز کی طلب رکھتا ہے اللہ دے نہ دے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ امید کس کی ہے؟ اللہ کی رضا کی، اور ڈر کس کا ہے؟ اللہ کی ناراضگی کا۔ اللہ اپنی ناراضگی سے اس کو بچا لے گا اور اللہ اپنی رضا اس کو نصیب فرما دے گا۔ جسے رضا مل گئی اسے جنت مل گئی، جسے ناراضگی مل گئی اسے جہنم مل گئی، اور جس کو ناراضگی سے بچا لیا گیا گویا کہ جہنم سے بچا لیا گیا۔ یہ سمجھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، فرمایا کہ جو آدمی رات کے وقتوں میں زمین پیشانی پر رکھ کر کے یا قیام کی حالت میں یا رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں، یوں سمجھ لیں کسی بھی حالت میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور خوف رکھتا ہے اس کی ناراضگی کا، امید رکھتا ہے اس کی رضا کا، یہ اور مشرک دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ سمجھ لیجیے، اور وہ سمجھایا یہ گیا ہے اس آیت کریمہ میں کہ اللہ رب العزت کے سامنے قنوت اختیار کرنا، قنوت کے کئی معانی بیان کیے گئے۔ قنوت کا ایک معنی وہ ہے جو ہم عام طور پر نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں، ایک معنی وہ ہے۔ کوئی خاص کیفیت ہے، خاص حالت ہے جہاں پر ایک خاص دعا پڑھی جاتی ہے، وہ بھی قنوت ہے۔ نمبر 2، قنوت کا ایک معنی یہ ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا، وہ یہ ہے کہ انسان حالت قیام میں، حالت رکوع میں، حالت سجدے میں اللہ کی طرف ایسی توجہ کرے کہ دائیں بائیں کسی طرف اس کا دھیان نہ جائے، ایسے ہی اس کے دل میں کوئی وسوسہ خیال نہ آئے، اور اس کی پوری توجہ کس کی طرف ہو؟ اپنے پروردگار کی طرف ہو۔ یہ قنوت ہے، یعنی دل کی عاجزی کی وہ کیفیت کہ جہاں صرف اللہ کی ذات ہو، اللہ کا غیر نہ ہو۔ فرمایا یہ آدمی جس کے دل میں صرف اللہ ہے، کیا اس مشرک کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو حالت مصیبت میں اللہ کو یاد کرے اور حالت خوشی میں اللہ کو بھول جائے؟ آگے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے جس کے پاس علم ہے وہ اللہ کو پہچانے گا، اللہ کے رسول کو پہچانے گا، اللہ کے دین کو پہچانے گا، احکامات کو پہچانے گا، اور جو پہچان رکھتا جائے گا، جیسی جیسی پہچان اس کو حاصل ہوتی جائے ویسے ویسے اس کے عمل میں اضافہ، اور جس کو پہچان نہیں وہ عمل نہیں کرے گا، اور جو عمل نہیں کرے گا وہ راندہ درگاہ ہو جائے گا۔ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں۔ یہ تیسری بات ختم ہو گئی، چوتھی بات بڑھی۔ پانچویں بات تقوی کا تذکرہ۔ قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، آپ فرما دیجئے کہ میرے بندو
جو ایمان لائے ہو اپنے پروردگار سے ڈرو. اپنے پروردگار سے تقوی گناہوں کے چھوڑنے کا نام ہے. تقوی پرہیز کرنے کا نام ہے. گویا انسان بیمار ہوتا ہے 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک دوا ہوتی ہے, ایک پرہیز ہوتا ہے. دوا یہ عبادات ہیں, احکامات ہیں اور اوامر ہیں اور مثبت عمل ہے, اور جو پرہیز ہے وہ نواہی ہیں, منفی اعمال سے خود کو بچانا ہے. اللہ کے ان احکامات کی اتباع کرنی ہے کہ جن احکامات میں اس نے چیزوں سے روکا ہے تو رک جانا ہے. ٹھیک ہے, ما آتاکم الرسول فخذوہ, یہ دوا ہے. وما نہاکم عنہ فانتہوا, یہ کیا ہے؟ پرہیز ہے. تو یاد رکھیے علاج میں دونوں چیزیں لازم ہیں. آپ گھر بناتے ہیں تو گھر میں جہاں پر رنگ روغن اور یہ آرائش زیبائش اور یہ چیزیں کرتے ہیں تو وہیں پر آپ گھر کے اندر سے جتنے بھی تعمیراتی ادوار میں جو کچرا, جو گند, جو ڈسٹ, جو مٹی, جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں آپ ان سے گھر کو صاف بھی کرتے ہیں. اگر ان کو آپ صاف نہ کریں, بڑا ہی مزین کر دیں, اگر ان کو صاف نہ کریں, آپ کے گھر میں کوئی قدم رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا کہ بھائی اللہ کے بندے گھر سے ان چیزوں کو, آلائشوں کو اور ان چیزوں کو ہٹا دیتے تبھی تو گھر کی خوبصورتی ہوتی. تو گویا گھر کی خوبصورتی کا تعلق صرف رنگ و روغن کے ساتھ, چپس اور ٹائل کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ اس کی خوبصورتی کا ایک شعبہ کیا ہے کہ اس کے اندر سے وہ چیزیں جو ناپسندیدہ ہیں, کراہت والی, ان کو ہٹا دیا جائے, صاف ستھرا اجرا کر دیا جائے, تو یہ کیا ہے؟ گھر خوبصورت لگے گا. یاد رکھیے دل کا جو ویران گھر ہے اس کو آباد کرنے کے لیے جہاں احکامات پر یعنی عبادات کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہیں پر اس ویران گھر میں موجود جو اس طرح کی چیزیں ہیں ان سے ان کو نکال, جتنی بھی خبیث چیزیں ہیں, جتنی بھی روحانی کباط والی چیزیں ہیں, بد اخلاقی پر مشتمل اعمال ہے, ان کو اس سے نکالنا ضروری ہے. غیبت, چغل خوری, حسد, کینہ, بغض, نفرت, نفاق یعنی منافقت, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے کفر, عصیان, نافرمانی, اس ساری چیزوں کو دل سے. اسی لیے اللہ نے صحابہ اکرام کے متعلق کیا فرمایا, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تقوی کے لیے, یعنی تقوی کے دیکھنے کے لیے ان کے دلوں کا امتحان لیا, دلوں کو پرکھا. جب پرکھ لیا تو پھر کیا فرمایا, وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, تمہارے دل اتنے پاکیزہ تھے, صاف ستھرے تھے, اجلے تھے, ہر گندگی سے پاک ہو گئے. تو اب ہم نے بھی تہیہ کر لیا کہ تمہارے دلوں میں کفر نہیں آنے دیں گے, نفاق نہیں آنے دیں گے, نافرمانی نہیں آنے دیں گے, فسوق نہیں آنے دیں گے, گناہ نہیں آنے دیں گے. کیونکہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے, اللہ کے لیے آگے بڑھتے, اللہ بھی مدد کرتے. دیکھیے جی فرمایا, قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم, کہہ دیجئے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے پروردگار سے ڈرو. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ, آیت کریمہ کے اگلے حصے کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہو سکتا ہے اور اس کا تعلق پچھلے حصے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, یعنی دونوں طرح اس کو لے کر کے پڑھا جا سکتا ہے. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا, ایک طریقہ. فرمایا محبوب آپ میرے بندوں کو جو ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے پروردگار سے ڈرو. یہ کن کو کہنا ہے؟ للذین احسنوا, محبوب جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ہے ان سے کہیے کہ نیکی کی ہے, اچھے اعمال کیے تو ڈرو بھی. تو سمجھیے اچھے اعمال کیے ہیں تو ڈرو بھی. کیا مانا یہ کہ اچھے اعمال کیے ہیں تو پرہیز بھی کرنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے تمہارے اچھے اعمال ضائع ہو جائیں. یہ للذین احسنوا اس کے ساتھ سمجھ میں آ گیا. اب للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے, اور اس وقت مانا کیا ہوگا, محبوب آپ ایمان لانے والوں کو کہہ دیجئے کہ مجھ سے ڈرے. یہ بات پہلے ختم ہو گئی. اب اگلی بات, للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ کا معنی پھر یہ ہوگا کہ جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ہے ان کو دنیا میں بھی اجر ملے گا. حسنہ, للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ, جنہوں نے دنیا میں نیکی کی ہے ہم نے ان کو دنیا میں بھی حسنہ دینا ہے, نیک نامی دینی ہے, لوگوں کی نظروں میں ان کی محبت پیدا کر دینی ہے, لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دینی ہے. یہ ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ کا تعلق. سمجھ آ گیا جی دونوں؟ آگے چلیں. وارض اللہ واسعہ, یہاں 5ویں بات کہی جا رہی ہے, کون سی؟ ہجرت والی. وارض اللہ واسعہ, محبوب آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے اگر تمہارے لیے یہاں پر حالات سازگار نہیں ہیں, مکی صورت ہے, سن 5 یا 6 اعلان نبوت کے بعد یہ
نازل ہوئی ہے، اور یہ وہ دور ہے کہ جب حبشہ کی طرف لوگ ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو گزشتہ درس میں عرض کیا تھا یہ ہجرت کی تمہید ہے۔ ہجرت کی اس جگہ پہ آ کر کے یہ کہہ دیا گیا کہ اگر میرے بندوں کو مشرک تنگ کرتے ہیں ان کے لیے یہاں پر پرہیزگاری اختیار کرنا مشکل ہے، ان کے لیے یا اللہ کو راضی کرنا مشکل ہے، ان کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، چھوڑ دو مکہ۔ دیکھیے ہجرت اسلام کے احکامات میں سے شعبوں میں سے ایک اہم ترین شعبہ ہے۔ ہجرت میں بڑی تکالیف، بڑی مصیبتیں ہیں ہجرت کرنے میں، اور ہجرت کے راستے میں بھی تکلیفیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں۔ ایک ہے ہجرت کر کے جاتے وقت تکلیفیں، ظاہر ہے انسان اپنے وطن کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اپنی جائے پیدائش کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اپنی زمین کو، اپنے کاروبار کو، اپنے معاملات کو، رشتہ داروں کو چھوڑ، معمولی بات نہیں ہے۔ پھر راستے میں بڑی تکلیفیں ہیں، پھر اس کے انجام کار کے اعتبار سے اللہ نے جو اجر رکھا ہے وہ ایسا اجر رکھا ہے کہ سورہ انفال میں اللہ تبارک، سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، یہ جو رائے خدا میں ہجرت کرنے والے لوگ ہیں نا یہ معمولی نہیں ہیں، انہوں نے آزمائشیں بڑی اٹھائی ہیں، تو ہمارے ہاں ان کے لیے بڑا اجر ہے، بڑا وارض اللہ واسعہ۔ گویا یہ اللہ پاک نے حبشہ کی ہجرت کے ساتھ ساتھ اب اگلی ہجرت کی تمہید باندھی ہے، کون سی؟ مکہ سے مدینہ کی طرف۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار ثواب ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمد